اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں. ان خوبصورت ناموں میں ایک نام المتکبر بھی ہے. اسی طرح اللہ کے ناموں میں ایک نام الکبیر، المتعال، یہ وہ نام ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. کبریائی، عظمت وہ اسی کے شایان شان ہے. الکبیر سب سے بڑا، المتکبر سب سے بڑھ کر تکبر کرنے والا، جس کے اندر یہ کبریائی سب سے بڑھ کر ہے. المتعال سب سے بڑا بلند. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لوگوں، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ کی شان کے لائق ہے. زمین و آسمان کی اصل کبریائی اور بڑائی اور عظمت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته فی النار. فرمایا لوگوں، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا تہبند ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، جو کوئی ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، ادخلته فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. وفی روایہ القیتہ فی النار، کہ میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. میرے پیارے بھائیوں، تاریخ کس بات پہ شاہد ہے کہ جس کسی نے بھی یہ جو وصف اور خوبی میرے اللہ کی ذات کی خوبی ہے، اس کو اس نے اپنے بارے میں بیان کرنا چاہا، اپنے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر لا کے اس نے زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو میرے اللہ رب العزت کی ہی شایان شان تھے، تو پھر میرے پروردگار نے اسے دنیا میں بھی عبرت بنا دیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے. پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس، جب رب کائنات نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رب کائنات نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ وہ جناب آدم کو سجدہ کریں،
تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اڑ گیا، تکبر کیا، انکار کیا، کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم کو سجدہ کروں جس سے میں بہتر ہوں، اپنے اندر میں اور اجب اور کبر، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ رب کائنات نے ہمیشہ ہمیش کے لیے دھتکار دیا، فرمایا فاہبط منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر وہ بڑے بڑے کافر جنہوں نے اپنے آپ کو، جب رب کائنات نے انہیں اقتدار دیا، حکومت دی، قوت اور طاقت دی، حالانکہ یہ ساری طاقتیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی، ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر کوئی طاقت باقی رہنے والی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قارون اور فرعون بڑے بڑے کفر کے سرگنے، فرعون اس نے ایک جملہ بولا، انا ربکم الاعلی، کہ میں کائنات کا سب سے بڑا پالنے والا اور پروردگار ہوں، لی ملک مصر، میں مصر کا بادشاہ۔ رب کائنات نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، ہم نے اسے بھی پکڑا، اس کے لشکروں کو بھی پکڑا اور سب کو اس سمندر کے اندر غرق کر دیا، دیکھیے ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ قارون جس کو رب کائنات نے بے پناہ دولت سے نوازا، جائے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا، یہ کہتا کہ یہ اللہ کا عطا کرتا ہے، رب کی دین ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تکبر میں مبتلا ہوا، گھمنڈ میں مبتلا ہوا، اللہ رب العزت کا انکار کر کے اور اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے یہ کہا یہ تو میرے علم کی بدولت ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب کائنات نے اسے بھی اور اس کے خزانوں کو بھی اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، اس کے لاؤ لشکر کو اللہ نے زمین میں اس کے سمیت دھنسا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کسی نے بھی ایسا غرور والا اور تکبر والا کو جملہ بولا، رب نے اسے عبرت بنا دیا۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، لوگو اگر یہ جو زمین سے تم بہتا ہوا پانی دیکھتے ہو، اگر اللہ اس پانی کو گہرا کر دے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو رب کے مقابلے میں کیا کوئی ایسی ذات اور ہستی ہے جو تمہیں یہ بہتا ہوا پانی دے دے؟ امام زمخشری کشاف میں ایک ملحد کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اس بدبخت نے سنی، کہا ہاں ہم تو پانی کو کسی اور بیلچوں سے ہم تو زمین سے نکال لیں گے، جتنا مرضی گہرا چلا جائے پانی، لیکن میرے رب کی پھر جب گرفت آتی ہے تو اللہ عبرت بناتے ہیں۔ امام زمخشری نے لکھا کشاف کے اندر کہ رب نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا، رب نے اس کی آنکھ کے اندر وہ جو پانی تھا اس کو خشک کر دیا اور دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وہ آنکھ اپنی آنکھ کا پانی واپس لانے پہ قادر نہ ہو سکا، ہزاروں جتن کے باوجود اور علاج معالجے کے باوجود، تو میرے رب کو جس نے بھی للکارا، جس نے بھی کوئی ایسا جملہ بولا، میرے رب نے اس کو عبرت بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ایسے عجوبے اور ایسے عبرتناک سامان آج بھی موجود ہیں۔ ٹائٹینک بنانے والا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میری کشتی، یہ میرا جہاز، اسے تو مسلمانوں کا خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ میرے رب نے اس کے پہلے سفر میں ہی میرے رب نے اس کو ایسا غرق کیا کہ پوری دنیا کے لیے میرے رب نے عبرت بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حالیہ دنوں میں یہ جو امریکہ کے اندر اور اس کی ایک ریاست میں لگی ہوئی آگ، یہ ایک عبرت ہے، سبق ہے
ان کفار کے لیے بھی، ان بڑے بڑے بولنے والوں کے لیے بھی، اور ان کے حواریوں کے لیے بھی، اور ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے بھی جن کو ان کی قوت پہ بڑا ناز تھا اور رب کی ذات کو چھوڑ کر اس کی قوت کو سجدے کرنے والے اور اسے پکارنے والے، میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے عبرت بنایا۔ وہ آگ کئی دنوں سے لگی ہوئی، اور وہاں کے ایک شخص نے ایک جملہ کہا تھا، ایک بہت بڑے مجمع کے اندر ایک کمنٹیٹر نے ایک جملہ بولا کہ یہ جو شہر ہے، اس شہر میں خدا کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسا کلمہ کہا میرے رب نے، پھر اس طرح کے وہ دشمن اور اللہ کے باغی رب کائنات نے ایک ایسی آگ کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کائنات کی گرفت ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسے دنیا کے اندر اللہ جھٹکے دیتے رہتے ہیں، اور وہ ظالم جس کے ظلم کی ایک داستان ہو، ایک صدی جس کے ظلموں سے بھری پڑی ہو، کون سا ملک ہے جہاں کے مسلمانوں کو، جہاں کے کمزور لوگوں کو، جہاں کے نہتے افراد کو انہوں نے گھروں سے بے گھر نہ کیا ہو۔ آپ پیچھے تاریخ میں نظر ڈالیں، وہ بوسنیا، وہ چچنیا، وہ شام، عراق، اور پھر یہ حالیہ دنوں میں یہ فلسطین اور غزہ کے اندر وہ مسلمان، وہ اسرائیل اور اس کے یہ حواری، یہ سب اس کی مسلمانوں کی اس بے بسی پر خوشیاں منانے والے اور ایک دوسرے کے حواری اور مددگار۔ یاد رکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، مظلوم کی بد دعا اس کے اور رب کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب یہ مظلوم کی بد دعا رب کے عرش تک جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی، چاہے اللہ فوراً مدد کرے یا ایک وقت کے بعد کرے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، رب کی قدرت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی آگ ہے جس آگ سے میرا رب چاہے تو اس آگ کو بھی گلزار بنا دے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو میرا پروردگار ٹھنڈا کر دے۔ اس آگ سے میرا پروردگار چاہے تو جنوں کو پیدا کر دے، اسی آگ کو میرا پروردگار چاہے تو اس میں سے آگ کے اندر سے، آگ کے سمندروں میں سے اللہ پانی کو جاری کر دے، اور پانیوں کے اندر سے اللہ آگ کو نکال دے۔ یہ میرے رب کی قدرتیں اور طاقتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کفر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، کہ آج اندازہ ہوا کہ اپنے بوڑھوں کو، بیڈ پہ پڑے ہوئوں کو اور مریضوں کو اٹھا کے چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، معصوم بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اور سروں پہ گٹھڑیاں رکھ کے کتنے میلوں کا سفر کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے، اپنی نظروں کے سامنے اپنے گھروں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھنا اور آگ کے اندر جلتا دیکھنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی نظروں کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے اپنی لاکھوں کی پراپرٹیوں کو ایک لمحے میں آگ کی نظر ہوتے دیکھنا یہ کتنا کٹھن ہوتا ہے، اور آسمان کی چھت تلے خیموں کے اندر بیٹھنا اور سردی کی راتوں میں، ٹھنڈتی ہوئی راتوں میں ان خیموں میں راتیں بسر کرنا یہ کتنا دشوار ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جسے اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا اپنی قوت اور پاور پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، وہ ساریاں ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود اس پہ قابو نہیں پا رہے وہ کافر اور دشمن۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لیملی الظالم، اللہ رب العزت ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، ظالم کی رسی کو اللہ ڈھیلا کرتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اچانک پکڑ آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے، جب کسی ظالم بستی کو اللہ پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ پھر ایسی اچانک ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کا یہ نظام ہے۔ اللہ پہلی قوموں کو بھی
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے پہلے عذابوں سے گزارتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان کو بڑے قیامت کے دن کے ہولناک عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹا عذاب سکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ پہلی قوموں کی تباہی کے واقعات اور ان کے قصص اللہ نے قرآن میں بیان کیے، فرمایا لوگوں ان قصوں کے اندر تمہارے لیے سبق ہیں، تمہارے لیے عبرتیں ہیں۔ وہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہنے والا، سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مختلف عذابوں کے اندر مبتلا کیا، نقص من الثمرات، کبھی پھلوں کی کمی کر دی، کبھی موت اس کی بہتات کر دی، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کے اوپر طوفان بھیجا، تیز آندھی اور طوفان، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، کبھی ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کیا، والقمل، کبھی ہم نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب مسلط کیا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، اور کبھی ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں، ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، فرمایا والدم، اور ہم نے ان کے اوپر خون کا عذاب مسلط کیا۔ جب یہ عذاب آتے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے اس تکلیف کو دور کر دے، جب اللہ دور کر دیتے پھر اکڑ جاتے، تو رب کائنات فرماتے ہیں وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، فرمایا یہ قارون، یہ فرعون اور یہ حامان، ان کے پاس میرے نبی جناب موسیٰ واضح نشانیاں لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، فرعون اسے اپنی بادشاہت پہ گھمنڈ، قارون کو اپنی دولت کا ناز اور حامان کو اپنی وزارت کے عہدے کا ناز، فرمایا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، ہماری گرفت اور پکڑ سے بچنے والے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوم میں کسی کے اوپر کوئی عذاب مسلط کیا، کسی کے اوپر کوئی عذاب مسلط کیا، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بگاڑ اور ان کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، دنیا کے اندر ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، صرف پتھروں کی بارش نہ برسائی، ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا اور اوپر سے نوکدار پتھروں کی بارش برسا دی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کے اوپر ایک زوردار چیخ کو مسلط کیا، جس زوردار آواز نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا، ان کے کانوں کو پھاڑ دیا اور ان کی ہلاکت اور موت کا سبب بن گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کتنوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، زمین کے اندر غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کتنوں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کیا، کسی کی ہم نے شکلیں بگاڑ دیں، بندر اور خنزیر بنا دیے، اور کسی کے اوپر وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، وہ قوم عاد جس کو اپنی قوت پہ ناز تھا، اپنی زور بازو پہ ناز، بڑے قد آور کھجوروں کے درختوں کے تنوں کے طرح، بڑے تناور اور مضبوط پہاڑوں کے اندر کورید کر اپنے گھر بنانے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر تیز آندھی اور طوفان، فرمایا 7 ليال و8 أيام، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا تھمی نہیں،
وہ چلتی رہی، اور اس تیز آندھی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ 7 راتیں اور 8 دن گزرے تو وہ ایسے پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پے در پے ان کے اوپر یہ ہوا مسلط کی اور رب نے ان کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے لشکر ہیں جو دنیا کو نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں رب کے زمین و آسمان میں کئی لشکر ہیں جن سے رب جب چاہے کام لے لے۔ کبھی وہ پانی کو حکم دے دیتا ہے کہ اس دشمن کو کراس نہیں ہونے دینا، اور اپنے نبی کے لیے چاہے تو اس بھی پانی کو روک دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابرہہ عیسائی حاکم یمن کے اندر اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گرجا تعمیر کیا، لوگوں کی اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ بیت اللہ کو میں گرا نہ دوں اس وقت تک لوگ اس طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے روانہ ہوا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا اس لشکر کا۔ اور جب وہ منا اور مزدلفہ کے قریب وادی محصر، آج بھی وہ عبرت کا سامان ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا جب ادھر سے گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ۔ وہ عبرت کا سامان جب وہ ہاتھیوں کا لشکر وہاں پہنچا تو رب نے ابابیلوں کو، چھوٹی چھوٹی وہ اللہ رب العزت کی وہ بنائے ہوئے پرندے، رب نے ان کے جھنڈ بھجوائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے ہاتھیوں والوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو کیسے ناکام کر دیا؟ فارسلنا علیہم بحجارۃ من سجیل، رب کائنات نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھجوائے اور انہوں نے اس کو ایسے کر دیا ہاتھیوں کے لشکر کو جس طرح کٹی ہوئی کھیتی کا بھوسا پڑا ہوتا ہے، وہ توڑی پڑی ہوتی ہے، اس طرح وہ ہاتھی بھی اور ان کے اوپر سوار بھی سب کو میرے اللہ نے ملیا میٹ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کا یہ نظام ہے، اس کائنات کے اندر آرڈر چلتا ہے تو صرف اور صرف میرے پروردگار کا، اسی کی ہی حقیقی بادشاہت ہے۔ وہ جس کو چاہے جس وقت تک مہلت دے دے، اور جب وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر اس کی گرفت سے پھر ظالم کبھی بچا نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کافروں کے لیے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے، اللہ کے دین کو ٹھکرا دینے والے، اللہ کے نبی کی رسالت اس پر ایمان نہ لانے والے، دعوت پہنچنے کے باوجود تکلیفیں دینے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے بد دعائیں کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں عنوان قائم کرتے ہیں باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ، کافروں کے لیے بد دعا کرنا کہ اللہ ان کو برباد کر دے اور ان کے قدموں کو ہلا دے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے عصر کی نماز نہ پڑھنے دی، آپ کی نماز کا وقت نکل گیا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة العصر، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے پیٹوں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے محروم کر دیا، عصر کی نماز سے غافل رکھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں سجدے میں تھے تو وہ کافر جن کو مسلمانوں کا یہ سجدہ برداشت نہیں ہوتا، نمازوں پہ پابندیاں، مسلمانوں کی عبادت پہ پابندیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سجدے میں تو بڑے بڑے کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف جیسے سب کے سامنے ایک ظالم اٹھا اور ایک گوبر سے بھری ہوئی وہ اونٹ کی اوجری اسے اٹھا کے لا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتایا، بھاگتی ہوئی آئیں
اور اسے ہٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اور پھر نام لیے، اے اللہ، اللہم علیک ابا جہل، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف، ان کے نام لے کر آپ نے بد دعا کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان سب کو دیکھا جن کے نام لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، ان کی لاشیں گری ہوئی تھیں، اور بدر کے اس کنویں کے اندر ان سب کی لاشوں کو پھینکا جا رہا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، کافروں کے لیے اور خصوصاً وہ جو متکبرین ہوں، اللہ رب العزت کی مخلوق پہ ظلم ڈھانے والے، کمزوروں کو چیونٹیوں کی طرح کچل دینے والے، جناب نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم ایمان نہیں لائی، پھر اللہ کے نبی نے بد دعا کی، وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی اس زمین پہ مت چھوڑنا۔ پھر میرے رب نے صرف انہیں ہی بچایا جو جناب نوح کی کشتی میں آئے تھے، باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کی بد دعا فرعون اور اس کے لشکر کے خلاف، قال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ اے اللہ، تو نے یہ فرعون کو مال بھی دیا ہے، لشکر بھی دیے ہیں، دنیا کی طاقت اور زیب و زینت سے بھی دی ہے، اے اللہ یہ مال تیرے حق، تیرے دین سے روکنے کے لیے لگاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ ربنا طمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مورے لگا دے، لا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اللہ ان کو ایمان کی بھی توفیق نہ دینا۔ اور یہی ہوا، پھر فرعون جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسے کافر جو واقعی ہی اللہ کے دشمن، رب کے باغی، متکبر اور لوگوں کے اوپر یہ ظلم ڈھانے والے، ان کی شکست پر اور ان کی بربادی پر وہ خوش ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ الروم کا شان نزول پڑھیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ قرآن مجید میں صحابہ کی یہ خوشی کس بات پہ تھی کہ وہ بت پرست قوم اور آتش کے پجاری جب انہیں شکست ہوئی تو اس بات پر اور ان کی بربادی پر مسلمان خوش ہوئے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لوگوں جب ظالم قوم کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تو تم اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ یہ جو رب کے باغی ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان کے وجود سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جب کوئی فاجر اور فاسق آدمی، رب کا باغی اور نافرمان متکبر انسان جب دنیا سے اٹھتا ہے، اس سے اللہ کی زمین کو سکون ملتا ہے۔ یستریح منہ العباد، اللہ کے بندوں کو سکون ملتا ہے، اور شہر بھی اس سے سکون پاتے ہیں۔ والشجر والدواب، حتیٰ کہ درخت اور جانور بھی اس فاجر اور فاسق کی ہلاکت اور بربادی پر انہیں بھی سکون ملتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کہنے والے کہتے ہیں جی وہاں تو کئی مسلمان بھی رہتے تھے جن کا بھی یہ حال ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
اللہ کا نظام ہے. رب نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، ایمان والو میری زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کرو، چھوڑ دو ایسا علاقہ، نکل جاؤ ایسے علاقوں سے. اور اگر اس پکڑ کے اندر کوئی مومن بھی آ گیا، کوئی مسلمان بھی آ گیا، تو رب کا نظام ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو صرف ظالموں پہ نہیں آتی، بلکہ اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اس ظلم میں شریک نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا بیت اللہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے. جب بیضاء مقام پہ پہنچے گا اللہ اس پورے کے پورے لشکر کو اول آخر سب کو زمین میں دھنسا دیں گے. سیدہ عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو ان کے ساتھ اس لڑائی میں لڑنا نہیں چاہتے ہوں گے، جو بس مجبوری کی وجہ سے کسی طرح ساتھ چل رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب سب کو ہلاک کر دے گا، قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو پھر فیصلہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا، ان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ان کو مل جائے گا. پیارے بھائیوں، کافر اللہ کے نبی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے قحط سالی کی بد دعا کی. اللہ رب العزت نے مکہ پہ ایسی قحط سالی مسلط کی. صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے اکل المیتۃ والعظام، مکے کے باسی مردار اور ہڈیاں چوسنے پہ مجبور ہوئے، چمڑے کھانے پہ اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے مکہ سے چلے مدینہ آئے، اللہ کے نبی سے ملے اور کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئت تأمر بصلۃ الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ تو نرم دل ہیں، ہمارے حق میں اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر یہ جو وبال ہے اللہ اس کو ٹال دے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے پھر دعا کی، رب کائنات نے پھر وہاں بارشیں اتاری. اگر کوئی کافر واقعہ ہی اس کیفیت میں آ جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ واقعہ ہی مسلمانوں کا پروردگار اور رب وہی حقیقی خدا ہے اور ساری قوت اور طاقت اسی کی ہے، پھر مسلمان کے پاس آئے تو مسلمان پھر اس کے لیے اگر اللہ سے دعا کریں تو بظاہر ان روایات سے یہ سمجھ آتی ہے. لیکن جو کافر اپنے کفر پہ اڑا ہوا ہو، جو مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی مدد کرنے والا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ علی الذین، اے مومنو اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں کی مدد کرنے سے جنہوں نے تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد کی، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار کیا، ان کے خلاف قتل کیا، ان کو گھروں سے نکالا اور ان کے گھروں سے نکالنے پر مدد کی. فرمایا لا تبروہم، نہ تو تم ان سے احسان کرو نہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی اس سے سبق لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. لوگوں، کبریائی صرف میری اللہ کے لیے ہے، سپر پاور اور اصل قوت اور طاقت یہ میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری بڑائیاں صرف اللہ کے لیے ہیں. وہ چاہے تو ایک مچھر سے کسی کو مروا دے، وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے ابابیلوں کے جھنڈ سے ہاتھیوں کے لشکروں کو برباد کروا دے، اور وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اور سمندروں کی تہوں میں بھی نہ مرنے دے، وہاں سے بھی زندہ نکال لے. میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، اسی پر ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی پر ہی ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے اور اسی سے ہی ہمیشہ مدد اور نصرت کی امید اور توقع رکھنی چاہیے. اسی کے سامنے ہی اپنی جھولی کو پھیلانا چاہیے اور اسی کے سامنے ہی اپنے آپ کو مانگت بنا کے پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.